زندگی سے کچھ باتیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں کہ جن کا ذکر حضور نے جناب جبریل امین سے کرنے کے لیے بھی فرمایا کہ جبریل ذرا تم بھی میرے عمر کے بارے میں بتاؤ، آسمان دنیا میں ان کی کیا تعریف ہے۔ حضرات گرامی حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان عالی شان پر حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں جناب جبریل امین نے جو جملے کہے وہ بڑے حسین جملے ہیں اور وہ دل کے گلدستوں میں سجانے والے جملے ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں میرے حضور کی خدمت میں جناب جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو حدثتک بفضائل عمر فی السماء مثل ما لبث نوح فی قومه 1000 سنة الا 50 عاما۔ عرض کی سرکار آپ کے عمر کی شان یہ ہے، اگر میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے دور تک آپ کے عمر کی شان بیان کروں تو شان عمر ختم نہیں ہوگی۔ 950 سال جناب پیغمبر رحمت حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے دین کی خدمت کی، گویا کہ حضرت نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب جبریل امین نے اس کی سرکار اتنا شان والا آپ کا غلام ہے کہ 950 سال تک جبریل اگر عمر کی شان بیان کرے تو ختم نہیں ہوگی۔ تو آپ اندازہ کریں جس عمر کو خالق دو جہاں نے اپنے محبوب کا غلام بنایا، اس عمر کی یہ شان ہے تو خود مدینے کے تاجدار کی کیا شان ہوگی۔ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، یاد رکھیں جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ اللہ نے انہیں علم بھی عطا فرمایا، اللہ نے انہیں علم بھی عطا فرمایا، اللہ نے انہیں بردباری بھی عطا فرمائی اور اللہ نے انہیں عقل کے نور سے بھی مالا مال فرمایا۔ اور اللہ نے جو علم دیا اس علم کے بارے میں جماعت صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، وَخُذِيَ عِلْمُ أَهْلِ الْأَرْضِ فِي كَفَّةٍ لَرَجَعَ عِلْمُهُ بِعِلْمِهِ۔ فرمایا ترازو کے ایک پلے میں عمر کا علم رکھ دو اور ایک پلے میں ساری کائنات کا، ساری دنیا والوں کا، سارے علم رکھنے والوں کا علم رکھ دو تو عمر کا علم پھر بھی بڑھ کے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے تو علم کے 9 حصے آپ کے ساتھ آپ کے مزار میں چلے گئے اور دنیا میں پھر ایک حصہ علم کا رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر صحابی رسول ہیں جن کی دینداری اور جن کے ایمان کے مضبوط ہونے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے ایسے اشارے عطا فرمائے جس کا ذکر حضور نے خود صبح اپنی مجلس میں فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے درمیان صبح تشریف فرما ہوتے، نماز فجر پڑھنے کے بعد حضور مسجد میں بیٹھ جاتے، حضور جماعت صحابہ سے سوال کرتے کہ بتاؤ تم میں سے کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے اور حضور کرم فرماتے ان کے خواب کی تعبیر اپنے رحمت والے کلمات سے عطا فرماتے۔ اور اگر کبھی کسی نے کوئی خواب نہ دیکھا ہوتا اور حضور نے خواب دیکھا ہوتا، میرے آقا سے پیار کرنے والوں حضور اپنا خواب بھی بیان فرماتے، حضور اس کی تعبیر بھی بیان فرماتے۔ حضور فجر کی نماز پڑھ کر مسجد میں تشریف فرما ہے اور حضور نے اپنے غلاموں سے کہا میرے غلاموں آج رات
ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ دیکھا ہے کہ کچھ لوگ مجھے نظر آئے اور ان کی کنڈیشن یہ تھی، کسی نے آدھی قمیص پہنی ہے تو کسی نے قمیص گھٹنوں تک پہن رکھی ہے، اور کسی کی قمیص تو پورے جسم کو ڈھانکی ہوئی ہے۔ جماعت صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج کمال ہو گیا، کبھی خواب کوئی دیکھتا ہے تو تعبیر آپ بتاتے ہیں، آج تو خواب بھی آپ نے دیکھا ہے تو تعبیر بھی آپ نے بتانی ہوگی۔ حضور کرم فرمائے یہ خواب سمجھ میں نہیں آیا، اللہ اکبر، حضرات گرامی لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے، میرے آقا نے فرمایا میں نے خواب میں اس منظر کو دیکھا کہ لوگوں نے قمیص پہنی ہوئی ہے، کسی نے گھٹنے تک، کسی نے آدھی قمیص اور کسی نے پاؤں تک، اور میں نے عمر کو دیکھا ہے اس نے پوری قمیص پہنی ہوئی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا عمر نے پوری قمیص پہن رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے عمر دین میں پورا پورا لپٹا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین کی خوشخبری حضور نے خود عطا فرمائی، جن کے دین کی خوشخبری سرکار نے، مجھے بتائیں پھر ان کا دین اور ان کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا، ان کی ایمانی کیفیت کتنی اعلیٰ ہوگی۔ میں حدیث کی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کئی مرتبہ جب کسی بات کا ذکر کرتے تھے تو اپنا ذکر تو کرتے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا بھی ذکر فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت علی سے ایک روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ مدینے کی سرزمین پر ایک عجیب واقعہ ہوا، اور واقعہ یہ ہوا کہ ایک آدمی بکریاں چرا رہا تھا، اور بکریاں چراتے ہوئے اس نے ملاحظہ کیا کہ بھیڑیا آیا اور اس نے بکری کو اٹھایا، اپنی پشت پہ ڈالا اور اپنی منزل کی جانب دوڑتا نظر آیا۔ چراگاہ میں ایسے لوگ موجود ہوا کرتے ہیں جو جانوروں کی حفاظت کرنا جانتے ہیں، محافظ کے ڈنڈے کے زور پر بھیڑیے سے بکری کو چھڑا لیا۔ بھیڑیا ذرا دور جا کر بیٹھا اور عربی میں کہنے لگا رب نے رزق دیا تھا اور تو نے چھین لیا۔ اللہ اکبر، جب اس بھیڑیے نے یہ بات کی تو وہاں جو شخص کھڑا تھا وہ کہنے لگا عجیب بات ہے، اب انسانوں کی طرح بھیڑیے بھی باتیں کریں گے۔ وہ کہنے لگا آج تو میرے بات کرنے پر حیران ہوتا ہے، ایک دن آئے گا میں چیر پھاڑ کروں گا اور تیری بکریوں کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں یہ واقعہ میرے نبی کو کسی نے بتایا نہیں، یہ واقعہ جس کے ساتھ ہوا وہ مجلس مصطفیٰ میں آیا بھی نہیں۔ حضور مسجد نبوی شریف میں یہ خود واقعہ بیان کرنے کہتے ہیں کہ اس واقعے کی تصدیق میں محمد عربی بھی کرتا ہوں، میرا ابو بکر بھی کرے گا اور میرا عمر بھی اس کی تصدیق کرے گا۔ حضرات گرامی، حضور نے فرمایا اس واقعے کی تصدیق میں محمد عربی بھی کرتا ہوں، ابو بکر بھی کرتا ہے اور عمر بھی کرے گا۔ آپ دیکھیں حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے غلاموں کے ایمان پر کتنا یقین تھا کہ وہ میرے باپ کے نام اور میرے کلمات کو دل کے کس زاویے سے تسلیم کرنے والے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسا اعتماد کیا جماعت صحابہ پر، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تاریخ میں کوئی شخص اتنا کسی پر اعتماد کرتا ہوا نظر نہیں آتا جتنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ پر اعتماد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج دنیا کو نہ جانے کون سی نشے کی گولی مل گئی، کھانے کے بعد ہوش ہی نہیں لیتا، جس کے چاہے خلاف بولتے چلے جائیں، جس کے خلاف زہر اگلتے چلے جائیں، نہ نبی کا لحاظ، نہ اصحاب رسول کا لحاظ، نہ تعلیمات قرآن کا لحاظ، بس جو منہ میں آتا ہے لوگ پکے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے
کہ جن کو حضور نے عزت دی ہے ہم بھی ان کے نام پر اپنا سر جھکاتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں پر کیسا اعتماد کرتے تھے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور تشریف فرما تھے اور ایک شخص اونٹ لے کے آ گیا، اور جب اونٹ لے کر آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اونٹ خرید لیا۔ اب جب وہ شخص واپس پلٹنے لگا تو حضرت علی نے اس سے پوچھا کہاں سے آئے، کہاں گئے؟ عرض کی حضور اونٹ لے کر آیا تھا بیچنے کے لیے، اور آج تو والے نیالے ہو گئے، میرے اونٹ کو تو میرے حضور نے خرید لیا۔ حضرت علی فرمانے لگے اچھا ایک بات بتاؤ، حضور نے تم سے نقد خریدا ہے یا ادھار پہ خریدا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا علی جناب اگر آپ پوچھتے ہیں تو پھر عرض کرتا ہوں میرے سرکار نے نقد نہیں خریدا، میرے حضور نے ادھار خریدا ہے۔ جناب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا ایک چھوٹی سی گزارش ہے، یہ جا کر بات حضور کی خدمت میں عرض کرو، امت کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ عرض کی حضور وہ مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا جاؤ جا کر بارگاہ مصطفیٰ میں اتنا عرض کرو سرکار اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے اور میں واپس پلٹ کر آتا ہوں اور آپ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو پھر یہ رقم کون دے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ اسے سکھایا، وہ دیہاتی شخص یہ جملہ سیکھ کر سیدھا حضور کے دربار میں چلا ہے۔ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں وہ شخص آیا اور آ کر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مہربانی فرمائے ایک چھوٹا سا مسئلہ میں اس کا جواب عطا فرمائے۔ عرض کی یا رسول اللہ بات اتنی سی ہے، میں نے آپ سے اونٹ کے معاملے میں خرید و فروخت کا معاملہ کیا، میں نے ادھار پر آپ کو اونٹ پیش کر دیا، حضور آپ نے کرم فرمایا مجھ سے اونٹ خرید لیا، یا رسول اللہ میں اپنی رقم لینے کے لیے جب واپس آؤں گا اللہ کرے آپ سلامت رہیں، اگر آپ نہ رہے یا رسول اللہ عالم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ عالم قبر میں تشریف لے گئے، آپ مزار نور میں تشریف لے گئے، سرکار میں آ جاؤ تو اپنے مال کا تقاضا کس سے کرو؟ لبے مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے، میرے آقا فرمانے لگے یاد رکھنا اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور پھر تم یہاں پہنچو ابو بکر سے کہنا میرا ابو بکر میری طرف سے مال عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب پوچھ آگے رسول وہاں سے چلے، حضرت علی تو راستے میں پہلے ہی کھڑے تھے، آپ نے دیکھا کہ یہ شخص واپس آ رہا ہے، آپ نے اس شخص سے کہا بھائی صاحب بتاؤ سرکار نے کیا جواب دیا؟ اب اس شخص نے حضرت علی المرتضی کی خدمت میں عرض کی علی جناب سرکار نے تو مسئلہ حل کر دیا۔ فرمایا کیا جواب دیا؟ کہا حضور نے فرمایا اگر مجھے نہ پاؤ میرے ابو بکر سے کہہ دینا تو میرا مال میری طرف سے تمہیں ضرور عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات غور کیجئے، حضور کا اپنے صحابہ پر یہ اعتماد نہیں تو کیا ہے؟ حضرت علی المرتضی نے پھر فرمایا ایک کام کرو، حضور سے جا کر پھر عرض کرو سرکار اگر میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں آؤں اور وہ بھی تشریف لے گئے ہوں تو اب میں کس سے لوں؟ کیونکہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ ابھی جس حالات سے ہم گزر رہے ان حالات میں ایسا وقت بھی آیا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تھا تو مدینے کے تاجدار نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ ابھی ہم ان حالات سے اتنی جلدی نہیں نکلنے والے، نہ جانے جناب صدیق اکبر کے زمانے میں کیا ہو، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حالات کیسے ہو۔ چلو حضور سے پھر عرض کر لیتے ہیں کہ سرکار اگر ابو بکر بھی اس مسئلے کا حل نہ نکال سکے یا وہ پردہ فرما جائے تو پھر یہ مسئلہ کس کے آگے پیش کرے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جناب علی المرتضی سے عرض کرنے لگا حضور
یہ تو بہت سی بڑی بات ہے، ابھی گیا یوں جواب لے کے آیا، میرے آقا اتنے قریب ہیں، وہ تو کبھی کبھی بن پوچھے بھی سوالوں کا جواب دے دیتے ہیں، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ اللہ اکبر دوستوں، بزرگوں، نوجوانوں، وہ شخص پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے دربار میں آیا، آپ کو ادھار میں سامان دے کے چلا گیا، حضور اونٹ دے کے چلا گیا، رقم لینے کے لیے جب آیا، آپ سے بھی ملاقات نہ ہو، ابو بکر سے بھی ملاقات نہ ہو، یا رسول اللہ پھر کس سے عرض کرو؟ حضور نے فرمایا نہ مجھ سے ملاقات ہو، نہ میرے ابو بکر سے ملاقات ہو، پھر عمر سے ملاقات کرنا اور عمر سے کہنا اے عمر، حضور کو میں نے ادھار میں اونٹ بیچا تھا، مہربانی کرو میری وہ رقم دے دو، میرا عمر ضرور عطا فرمائے گا۔ وہ شخص یہ جواب لے کر جناب علی المرتضیٰ کی خدمت میں آیا اور عرض کی جناب حضور نے عمر کا نام دیا، جناب علی المرتضیٰ عرض کرنے لگے جاؤ جا کر حضور کی خدمت میں ایک اور مرتبہ عرض کرو سرکار اگر عمر سے بھی ملاقات نہ ہو تو پھر کیا بنے گا؟ حضرت توجہ طلب بات یہ ہے کہ حضرت علی نے جب یہ بات کی تو یہ تیسری مرتبہ حضور کی خدمت میں وہ اونٹ بیچنے والے صحابی حاضر ہوئے، اور اب جب حضور سے کہا نا یا رسول اللہ ابو بکر سے بھی ملاقات نہ ہو، آپ سے بھی ملاقات نہ ہو، اور عمر سے بھی ملاقات نہ ہو، سرکار پھر کس سے ملاقات کرو؟ تو حضور نے فرمایا اگر عمر بھی انتقال کر جائے اور تم مر سکتے ہو تو مر جاؤ۔ سوال پیدا ہوتا ہے حضور نے اتنا سخت ترین کلمہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ میرے حضور جانتے تھے جب عمر کا زمانہ آئے گا تو رحمتوں کی برسات ہو ہی جائے گی، حالات مسلمانوں کے بدل جائیں گے، اس لیے سرکار نے فرمایا میرے عمر سے لے لینا، اگر عمر کا زمانہ گزر جائے، عمر شہادت کا جام نوش کر جائے اور پھر تم آؤ تو پھر اگر تم مر سکتے ہو تو مر جانا۔ گویا کہ حضور نے ایک دوسری حدیث کی جانب اشارہ کیا، اور وہ حدیث یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاموں سے فرمایا عمر جو ہے یہ فتنوں پر ایک تالا ہے، یہ قفل ہے، جب تک حضرت عمر رہیں گے فتنوں پر تالا لگا رہے گا، مسلمان فتنوں سے بچے رہیں گے۔ اور جماعت صحابہ حضور کی اس حدیث کو کئی جگہ حضرت عمر کے لیے بیان کیا کرتے تھے، حضور کی حیات میں بھی اور حضور کی وفات کے بعد بھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تشریف فرما تھے اور واپسی کا جنگ سے سفر ہو رہا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب واپسی کا سفر شروع کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار یہ ہوتا حضور خود اپنی جماعت کے آگے تشریف فرما ہوتے اور دو لوگوں کو یا ایک شخص کو یہ ذمہ داری لگاتے کہ وہ قافلے سے تھوڑا دور پیچھے پیچھے چلے، تاکہ اگر کسی کا سامان گر جائے تو وہ اسے اٹھا کر اپنی حفاظت کے ساتھ، اپنی ایمانداری کے ساتھ وہ قافلے تک لے آئے، تاکہ کسی کی چیز گم نہ ہو، کسی کا کوئی نقصان نہ ہو۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے میں ساتھ تھے۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی بھی اس قافلے میں ساتھ تھے، حضرت عثمان غنی بھی اونٹ پہ تھے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک اونٹ پر سوار تھے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری کو ذرا تیز کیا تو سواری حضرت عثمان غنی کی سواری سے ٹکرائی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے عمر، اے فتنوں کے لیے تالا، تو نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت عمر بڑے حیران ہوئے کہ آج مجھے نئے نام سے پکارا گیا۔ جب راستے میں کہیں ٹھہراؤ ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ
ساتھ جماعت صحابہ ٹھہراؤ کے لیے اپنی سواریوں سے اترے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے یا عثمان عجیب معاملہ ہے، تم نے ایک نئے نام سے آپ مجھے پکارا ہے۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے عمر تجھے میں نے اس نام سے نہیں پکارا، میں نے آج تجھے اس نام سے پکارا ہے جو ہمارے قافلے کے سردار ہیں، اس ہستی نے تجھے اس نام سے پکارا۔ اللہ اکبر۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بتاؤ کب اور کہاں حضور نے میرے لیے الفاظ استعمال کیے۔ اللہ اکبر دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی فرمانے لگے ایک دن ہم مجلس رسول علیہ السلام میں تشریف فرما تھے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا امت جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا۔ سرکار نے فرمایا میرا امت جب تک زندہ رہے گا فتنے بند رہیں گے، فتنوں پر تالا لگا رہے گا۔ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے اے عمر میں نے تمہیں اپنی مرضی سے نہیں پکارا، اس نام سے تیرا ذکر کائنات عالم کے آخری نبی نے کیا تو میں نے بھی تیرا ذکر اسی نام سے کیا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والوں اپنی زندگی کو بدلو، جماعت صحابہ سے پیار کرنا سیکھو اور ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو بدلو۔ ہمارے ہاں تباہی بربادی کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف بزرگان دین رحمہ اللہ المدین کی زندگی سننا چاہتے ہیں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانا نہیں چاہتے۔ آج دنیا نعرہ لگاتی ہے ہم نے انصاف لینا ہے تو انصاف دینا بھی ہوگا۔ دنیا نعرہ لگاتی ہے یار سکون نہیں ہے تو یاد رکھنا سکون لینے کے لیے سکون دینا ہوگا۔ دنیا شور مچاتی ہے ہمارے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تو یاد رکھو جن اصحاب رسول علیہ السلام کی زندگی میں آپ کو زندگی کے اول سے آخر تک سکون ملتا ہے، وہ دوسروں کے سکون کا اہتمام کرتے تھے، اللہ نے ان کی زندگیوں میں سکون عطا فرما دیا۔ ہمارے اندر آج یہ شرارت پائی جاتی ہے، ہم ہر ایک کو تکلیف دیں گے، ہر ایک کو پریشان کریں گے اور دنیا میں پھر ڈھنڈورا پیٹیں گے، لوگ ہمارا حق ادا نہیں کرتے، لوگ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کرتے، آپ گھر میں انصاف نہیں کرتے، آپ کو جج انصاف نہیں دیتا، آپ علاقے میں انصاف نہیں کرتے، آپ کو انٹرنیشنل سطح پر انصاف نہیں ملتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین زندگی کی ہر صبح اور زندگی کی ہر شام میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ رویہ اختیار کرتے تھے کہ لوگ ان کا ذکر کر کے آج 1400 سال بھی گزر جانے کے بعد آپ دیدہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، لوگ تڑپ جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ حضرات گرامی جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس آیت مبارکہ کا مطلب بتائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عمر اس آیت کا مطلب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول تمہیں جو احکامات جاری کرتے ہیں تم خود بھی اس پر عمل کرو، اپنے گھر والوں کو بھی اس پہ عمل کراؤ، اور اللہ اور اس کے رسول تمہیں جن احکامات کے ذریعے جن کاموں سے منع کرے تم نے ان کاموں سے خود بھی بچنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا، اپنا احتساب کیا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھی احتساب کیا
بڑا افسوس ہے مسلمانوں پر، ہماری نظر صرف اور صرف پڑوسیوں کے بچوں پر، محلے کے بچوں پر، مسجد میں نمازیوں پر، اور ہماری اپنے گھر پر کوئی نظر نہیں ہوتی، ہماری اپنی نماز پر کوئی توجہ نہیں ہوتی، ہماری اپنے کردار پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ ہم صرف دوسروں میں عیب ڈھونڈتے ہیں اور اپنے عیبوں کی خبر ہی نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین اگر دوسروں کی خبر رکھتے تھے اس سے زیادہ اپنی آخرت کی فکر کرتے تھے۔ کیا آج ہمارے اندر یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے؟ یہ آخرت کی فکر اور یوں موت کی تیاری اور قبر کی یاد اور حشر کے میدان کا معاملہ ہمارے اندر پایا جاتا ہے؟ جن میں پایا جاتا ہے وہ مبارک کے لائق ہے، وہ مستحق مبارک ہے کہ اللہ نے ان کو حضرت عمر کا صدقہ یہ خیرات دی ہے، اور جن میں نہیں پائی جاتی وہ اپنی آخرت کی فکر کرے، اپنے ارد و گرد کے ساتھ اپنے گھر کی بھی خیال رکھے۔ اللہ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمارا بچہ ایک ویل پہ پورے علاقے میں گھوم کے آ جائے اور دنیا شکایت کرنے کے لیے آ جائے کہ جناب علی تمہارا بچہ بلیاں مارتا ہے، ہمارا بچہ گاڑی ٹھوک کے آ جائے، کسی کو اڑا کے آ جائے، کسی کو زخمی کر کے آ جائے، ہم تو اتنا ہی کہتے ہیں ابھی بچہ ہے۔ دوستو جس کا جوان بچہ 17-18 سال کا لڑکا، جس کا 25-30 سال کا نوجوان اگر سمجھدار نہیں ہے تو سمجھ لو اس کا باپ بھی سمجھدار نہیں ہوا۔ جب ابا جی آج تک سمجھدار نہیں ہوئے تو مجھے بتائیے تو میرے بیٹے کو تو 70-80 سال کی عمر کے بعد ہی سمجھ میں آئے گی۔ آج ہم سکون کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو سکون کے سڑک پہ چلنے نہیں دیتے، تو ہمارے گھر میں سکون کہاں سے آئے گا؟ ہماری تو گاڑیاں اتنی عمدہ ہیں کہ اگر کسی نمازی کے قریب سے گزر جائے تو وہ بیچارہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہمارا کردار اتنا عمدہ ہے کہ ہم ویسے سڑک پہ سیدھے چل رہے ہوں گے، لیکن جہاں پانی نظر آئے گا وہاں جوانوں کے ساتھ بوڑھوں کو بھی جوانی آ جاتی ہے، اور یوں پانی کے اندر گھومیں گے جیسے کشتی پانی میں گھوم رہی ہوتی ہے، نہ خیال کسی کا، نہ لحاظ کسی کا۔ آج مسلمانوں کو اس معاملے میں غور کرنا ہوگا۔ ہر آدمی تماشا ہو رہا ہے، ہمارا حق ادا نہیں کرتا، تم نے کس کا حق ادا کیا؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سختی کرتے تھے باہر والوں کے ساتھ تو اپنے گھر میں اس سے زیادہ سختی کرتے تھے۔ مدینے میں صرف اور صرف ایک کسائی کی دکان تھی، اور وہ بھی حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دکان تھی، اور اس دکان پر حضرت عمر کبھی کبھی جا کر کھڑے ہوتے۔ حدیث کے کتاب میں آتا ہے اگر کوئی شخص 2 دن لگاتار گوشت خریدتا اور حضرت عمر اس کو دیکھ لیتے تو جناب فاروق اعظم اس کو تلا مارتے اور مار کر کہتے تجھے حیا نہیں آتی، تجھے اپنے چچا زاد بھائیوں کی وجہ سے شرم نہیں آتی کہ تیرا پڑوسی بھوکا ہو، تیرا چچا زاد بھائی بھوکا ہو اور تو پیٹ در پیٹ گوشت کھایا چلے جا رہا ہے۔ حضرت عمر اگر اتنے سخت آپ کو مدینے کی سرزمین پہ نظر آتے ہیں تو یہ آقا کی امت کا لحاظ کرتے ہیں، دوسروں کو اپنے پڑوسیوں کا لحاظ سکھاتے ہیں، اور اس سے زیادہ وہ اپنے گھر کے اندر سختی کرتے ہیں۔ عرب کی زمین سے کچھ لوگ آ گئے اور وہاں سے بادشاہ کی بیوی بھی آئی۔ بادشاہ کی بیوی نے پیغام بھیجا تھا کہ سنا ہے عمر کا بڑا دبدبا ہے، بڑا نام ہے عمر کا، لوگ اس سے بڑا ڈرتے ہیں، دیکھ کے تو آؤ عمر کرتا کیا ہے، اس کا فیملی سسٹم کیا ہے، کتنے اپڈیٹ لوگ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جو اپڈیٹ نہیں ہوتا وہ کامیاب نہیں ہوگا۔ کیا مدینے کی بات کرنی، کیا 1400 سال پرانے طریقے پہ چلنا۔ لوگ سنو اس بات کو، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بادشاہ کی بیوی داخل ہوئی، سلام کلام کے بعد جب وہ واپس پلٹنے لگی، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریکہ حیات نے تھوڑی سی خوشبو دی، کیونکہ آپ کی وائف خوشبو کا کاروبار کرتی تھی، اسی کے ذریعے اپنے گھر کے معاملات کو پورا کرتی تھی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے جب وہ بادشاہ کی بیوی خوشبو لے کر گئی تو تھوڑے عرصے بعد
اس بادشاہ کے گھرانے سے لوگ آئے، تھال ان کے ہاتھوں میں تھے، سونا بھی تھا، زیور بھی تھے، بہت ساری نایاب چیزیں بھی تھیں اور اچھا لباس بھی تھا۔ حضرت فاروق اعظم کو انہوں نے کہا فلاں ملک کی بادشاہ کی بیوی نے آپ کی شریکہ حیات کے لیے اس چیز کو بھیجا ہے۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تحفے کو لیا اور اپنے گھر میں تشریف لائے۔ اپنی شریکہ حیات سے آپ فرمانے لگے یہ کب سے تم نے لینے دینے کا حساب شروع کر دیا؟ یہ کب سے تم نے بادشاہوں سے دوستیاں شروع کر دی؟ آپ شریکہ حیات عرض کرنے لگی عالی جناب کو بادشاہ کی بیوی آئی تھی، میں نے تحفے میں اسے ایک چھوٹی سی خوشبو دی تھی، شاید اس کے بدلے میں کچھ مل گیا۔ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے خوشبو کے ساتھ کیا دیا تھا؟ کہا ایک کپڑے کا سوٹ بھی دیا تھا، وہ میرا اپنا ہی تھا، کسی اور کا نہیں تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم نے کبھی اپنے تعلقات استعمال نہیں کیے، تو کب سے اپنے تعلقات بنا رہی ہے؟ کہا ہم نے تو کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کوئی تعلق نہیں بنایا، ہم نے تو ہر تعلق اپنے نبی اور اپنے دین کی وجہ سے قائم کیا ہے۔ ہم بادشاہ ہو کر، امیر المؤمنین ہو کر اپنے تعلقات اپنی ذاتی بنیاد پہ نہیں بنا رہے، تو امیر المؤمنین کی بیوی ہو کر بادشاہوں سے تعلقات قائم کر رہی ہے۔ فرمایا بتاؤ تم نے جو گفٹ پیش کیا تھا وہ کتنے کا تھا؟ بتایا گیا حضور کو جو ایک کپڑا تھا، وہ جو خوشبو تھی وہ اتنے کی تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا تحفے میں سے سامان نکالا اور اپنی بیوی کو دیا۔ فرمایا میری بیگم بات یاد رکھو، اے میری شریکہ حیات میری بات یاد رکھو، آج تم اپنی زبان سے خود کہو کہ جو تحفہ آیا ہے میں امیر المومنین سے عرض کرتی ہوں یہ مسلمانوں کے لیے بیت المال میں جمع کرا دیا جائے، یہ میں بیت المال میں اپنی خوشی سے دیتی ہوں۔ حضرت عمر کی شریکہ حیات مسکرانے لگی، فرمایا حضور اگر میں نہ بھی بولوں نا آج تو مجھے یہ سارا سامان دینا ہی پڑے گا۔ آپ نے کہا بھائی کیوں؟ کہنے لگے کیونکہ آج میرے سامنے فاروق اعظم کھڑے ہیں نا۔ حضرت عمر نے آئے ہوئے اس سارے تحفے کو لے کر بیت المال میں جمع کرا دیا۔ آپ اندازہ کریں اگر حضرت عثمان غنی دوسروں کو 2 دن لگاتار گوشت نہیں کھانے دے رہے تو اپنے گھر میں اتنے سخت تھے کہ اپنی بیوی کو باہر کے لوگوں کے تحفوں کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ آج غور کریں ہمارا حال کیا ہے، ہماری کنڈیشن کیا ہے۔ اللہ ہمیں حیا عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنے صحیح عطا فرمائے، اللہ ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا نصیب فرمائے۔ حضرت عمر کی شہادت فجر کی نماز کے وقت ہوئی۔ آپ فجر کی نماز کے لیے آتے تھے، نماز پڑھاتے تھے، امام تھے مسجد نبوی شریف کے، آپ پر حملہ ہوا اور اس حملے کی خبر اللہ نے آپ کو خواب کے ذریعے پہلے ہی عطا فرما دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ کسی شخص نے ان پر حملہ کیا اور آپ نے حضرت علی کی وائف سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو انہوں نے کہا کہ عمر تم پر حملہ ہوگا اور تم موت کی آغوش میں سو جاؤ گے۔ حضرت عمر فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، ایک غیر مسلم نے آپ پر فجر کی نماز میں حملہ کیا اور حضرت عمر کی عزت و عظمت کو سلام، آپ پر حملہ ہوا، آپ نے گرتے گرتے پیچھے سے ایک صحابی رسول کو پکڑ کر مصلی پہ کھڑا کیا اور اشارہ کیا نماز میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میں اگر کسی تکلیف میں ہوں تو کیا ہوا، پر حضور کے اس دین کی حفاظت جسے دین کا ستون کہا گیا، جسے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا، دیکھو میں اس طرح کر رہا ہوں، میں گر رہا ہوں، پر نماز امت کی نہیں ختم ہونی چاہیے، میری وجہ سے نماز حضور کے طریقے کے مطابق پائے تکمیل تک پہنچنی چاہیے۔ آپ نے ہاتھ پکڑ کر ایک شخص کو مصلی پر کھڑا کر دیا، دنیا کو کیا پیغام دیا، لوگوں کتنی مشکل بھی ہو کبھی نماز نہیں چھوڑنی۔ اور ہم میں سارے کے سارے لوگ فجر کی نماز میں اس طرح محو آرام ہے جیسے فجر کی نماز فرض ہی نہیں ہے۔
کتنے لوگ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں؟ سب کو نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، سب نبی کے نام پر مر مٹنے کی بات کرتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا مسجد تو بنا دی شب بھر میں، من اپنا باپی تھا برسوں تک نمازی بن نہ سکا۔ مسجد بنا دی اپنے اتنی عالی شان، تو اس کو فجر کی نماز میں کون آباد کرے گا؟ باہر سے لوگ آئیں گے؟ اتنی بڑی بڑی سوسائٹیاں، اگر ایک ایک آدمی بھی فجر کی نماز میں آ جائے تو مسجدوں میں جگہ نہیں ہوگی، عید کی نماز کا سماں ہوگا۔ یہاں تو بوڑھے فجر کی نماز کے لیے نہیں آتے، بتائیے جوان کہاں سے آئیں گے؟ یاد رکھیں، اگر اپنے جوانوں کو نماز کی طرف لانا ہے، میرے بزرگوں، اللہ نے آپ کی داڑیاں سفید کر دی ہیں، حیا کریں۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ بوڑھے کو عذاب دینے میں حیا کرتا ہے۔ آپ کو حیا نہیں آتی فجر کی نماز میں اٹھتے ہوئے؟ آپ سالوں سے سوئے چلے جا رہے ہیں، آپ بچے کو چھوڑ رہے ہیں، آپ بچے کو کھلا رہے ہیں، آپ بچے کو گھما رہے ہیں، اپنی آخرت کی فکر کون کرے گا؟ تمہارے بچوں نے، بھتیجوں نے، پوتوں نے، نواسوں نے تمہیں کچھ نہیں دینا۔ اگر تم نماز پڑھو گے اور یہ نمازی بن گئے تو تمہارے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ آؤ اپنی نماز کی حفاظت کرو۔ اگر فجر کی نماز رہ جاتی ہے تو قضا پڑھیں، ظہر سے پہلے پڑھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فجر کی نماز کی حفاظت نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔